بچوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیز بچے اور بچیاں، آج کا سبق ہے برٹش گورنمنٹ۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ کون سی گورنمنٹ ہے، کیا ہے برٹش گورنمنٹ۔ یہ تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ انگریزوں کا اصلی ملک اور وطن انگلینڈ ہے۔ دھیان سے دیکھیں اور پڑھیں۔ انگلینڈ میں زمانہ قدیم سے بادشاہی چلی آ رہی ہے۔ وہاں کی حکومت کا نام برطانوی حکومت ہے، جسے انگریزی زبان میں برٹش گورنمنٹ کہتے ہیں۔ برطانوی کو برٹش گورنمنٹ کہتے ہیں۔ جب انگریزی ساہوکار اپنے وطن انگلینڈ سے ہندوستان آئے تو یہاں انہوں نے تجارتی کاروبار کا سلسلہ قائم کیا اور اس میں خوب ترقی کی۔ پھر بعد میں انہوں نے مغل بادشاہوں کی بے بسی اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی انگریز حکومت قائم کر لی۔ انگلینڈ کی حکومت برطانیہ نے اگرچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس نئی حکومت کو جائز قرار دیا تھا اور ہندوستان کا انتظام درست رکھنے کے لیے کمپنی کے نام ہدایت و فرمان بھی بھیجتی رہی، لیکن خود اس نے ہندوستان کی انگریزی حکومت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لیے، بلکہ کمپنی ہی کی ہاتھ میں رہنے دیا، جس کے باعث کمپنی کے کرتا دھرتا اور حکام آزاد بن کر ہندوستان میں اپنی من مانی حکومت کرتے رہے۔ چونکہ کمپنی کے دور حکومت میں انگریز افسران ہندوستانیوں سے نوکروں اور غلاموں جیسا برتاؤ کرتے تھے، ہندوستانیوں کو ذلیل نگاہ سے دیکھتے تھے، ان پر طرح طرح کا ظلم کرتے تھے۔ اس لیے عام ہندوستانیوں کا دل کمپنی راج سے پک گیا تھا، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے میرٹھ چھاؤنی میں ہندوستانی فوج نے 16 رمضان شریف 1273 ہجری مطابق 10 مئی 1857 کو اتوار کے دن ایسٹ انڈیا حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور انگریز فوجی افسروں کو قتل کیا۔ پھر باغی فوج میرٹھ سے راتوں رات چل کر صبح سویرے 17 رمضان شریف 1273 ہجری مطابق 11 مئی 1857 کو دہلی پہنچی اور انگریز حکمرانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر سراج الدین بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت اور حکومت کا اعلان کیا۔ میرٹھ اور دہلی کی طرح یوپی کے دوسرے اضلاع بریلی، کانپور، جھانسی، لکھنؤ، گورکھپور، اعظم گڑھ وغیرہ میں بھی بغاوت کی آگ پھیل گئی۔ جگہ جگہ انگریز افسران اور حکام مار ڈالے گئے۔ ایک ضلع سے کمپنی کا راج ختم ہو گیا۔ اس موقع پر سنی مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء مثلاً حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی، حضرت مفتی صدر الدین دہلوی، مولانا فیض احمد بدایونی وغیرہ نے دہلی سے اسلامی
فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہے۔ اس فتوے سے مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، چنانچہ جب 16 محرم 1247 ہجری مطابق 6 دسمبر 1857 عیسوی کو انگریزوں نے پنجاب کی سنگھ فوج اور نیپال کی گورکھا فوج کی مدد سے دہلی پر حملہ کیا تو عام مسلمانوں نے بھی باغی فوج کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن چونکہ بہادر شاہ ظفر کے سمدھی مرزا الہی بخش اور شاہی طبیب حکیم احسن اللہ خاں کو انگریزوں نے دولت اور کرسی کی لالچ دے کر پھوڑ لیا تھا، یہ دونوں مسلمانوں کی خفیہ کارروائیوں سے انگریزوں کو آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے بتائیے، آپس میں ہی لوگ پیسے سے بک گئے۔ اللہ اکبر، دھیان سے اس سبق کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ مسلمانوں کی خفیہ کارروائیوں سے انگریزوں کو آگاہ کر دیا کرتے تھے، اس لیے دہلی کے مسلمان روز بروز پسپا ہوتے گئے، یہاں تک کہ 29 محرم 1247 عیسوی مطابق 29 ستمبر 1857 عیسوی کو انگریزوں نے شہر دہلی اور لال قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پھر رفتہ رفتہ یوپی کے دوسرے اضلاع میں بھی انہوں نے بغاوت کی آگ بجھا کر کامیابی حاصل کر لی اور اپنا اقتدار دوبارہ قائم کیا۔ دہلی پر قابو پا جانے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں سے بہت سخت انتقام لیا، مغل خاندان کو نیست و نابود کر دیا، جامع مسجد دہلی کی بہت بے حرمتی کی، مغل شہزادوں کو کھلے میدان میں قتل کرایا، بے شمار مسلمانوں کو نہایت بے دردی سے شہید کیا۔ حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی کا گھر اور جائیداد ضبط کر کے آپ کو جزیرہ انڈمان لے جا کر قید کیا۔ آخری مغل بادشاہ سراج الدین بہادر شاہ ظفر پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ہندوستان سے جلا وطن کیا اور رنگون لے جا کر زندگی بھر کے لیے نظر بند کر دیا۔ جس زمانے میں یہاں ہندوستان میں بغاوت ہوئی، اس وقت انگلینڈ میں ملکہ وکٹوریہ کی بادشاہت تھی۔ جب ہندوستان کی بغاوت کا معاملہ ملکہ وکٹوریہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو ختم کرنے کا اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ہندوستانیوں کے نام ایک فرمان بھیجا جس کو لارڈ کنگ نے 24 ربیع الاول 1275 ہجری مطابق 1 نومبر 1858 عیسوی کو الہ آباد کے دربار میں پڑھ کر سنایا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہندوستان کی سلطنت کا انتظام ملکہ وکٹوریہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، سب رعایا برابر جائے گی، کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیا جائے گا۔ ہندوستان میں انگلستان کے بادشاہوں کی حکومت 1275 ہجری مطابق 1858 عیسوی سے
27 رمضان شریف 1366 ہجری مطابق 14 اگست 194 عیسوی تک رہی۔ پھر یہ ملک 28 رمضان شریف 14 اگست 1947 عیسوی تک رہی۔ پھر یہ ملک 28 رمضان شریف 1366 ہجری مطابق 15 اگست 1947 عیسوی کو برٹش گورنمنٹ کے پنجے سے آزاد ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چھوٹے حصے کا نام پاکستان اور بڑے حصے کا نام بھارت ہے۔ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے اللہ، ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ دھیان سے آیت قرآنی دیکھ لیں۔ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے اللہ، ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ عزیز بچے اور بچیاں، اس سبق کو پڑھ کر کے دیکھیں اور ہندوستان کے ہسٹری آف انڈیا کو جانیں اور پہچانیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا، کس طریقے سے انڈیا میں آج ہمیں آزادی ملی، کس طریقے سے انڈیا کو قبضے میں لیا گیا تھا، کیسے انگریزوں نے ہمیں غلام بنایا تھا، کیا سے کیا ہوا، سب جانیں۔ حصہ پنجم سبق پڑھ کے لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔